السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی خبر، اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خط، اور اس کے بعد آئینی ترامیم کے خلاف وکلاء تحریک کا آغاز، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو، تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ ان کی تفصیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ حکومت نے جو آئینی ترامیم کی تیاری کر رکھی ہے، اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی شروع ہونے والی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے 12 جولائی کے فیصلے کی مکمل وضاحت بھی کر دی ہے چند روز قبل، مگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے ایک نئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے لیے اس فیصلے سے متعلق۔ تو دوسری طرف مطلب وہ الیکشن کمیشن اتنا نااہل ہے، نکما ہے کہ اسے واضح فیصلہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ سب اسے سمجھ میں آ رہا ہے۔ دراصل وہ چاہتا ہے کہ اسے ڈیلے کیا جائے اور حکومت کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے الیکشن کمیشن، وہ اسے پہنچایا جائے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد جس حد تک ممکن ہو وہ نہ کرے۔ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا، اور صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ اسپیکر جو بھی ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی پارٹی ایفیلیشن کو چھوڑ کر وہ پورے ایوان کا اسپیکر ہوتا ہے، اور اسے تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو فارم 47 کے ذریعے آئی ہوئی حکومت ہے، اس میں سب ایک ہی تھالی کے چٹا بٹا ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کے نام لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی ظاہر کرنے والا آزاد امیدوار اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ حکم دے رہا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس آئینی ادارے کو آئینی ادارہ بنانے میں قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، مگر قاضی صاحب نے بار بار کہہ کر پورے پاکستانیوں کے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ جیسے صرف الیکشن کمیشن ہی ایک آئینی ادارہ ہے۔ ہائی کورٹس ان کے بقول کیا آئینی ادارے میں شامل نہیں ہیں، سپریم کورٹ آئینی ادارہ نہیں ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے جب بھی بات کی ہے الیکشن کمیشن کی بات کی ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، ہائی کورٹ کے ججز کا، وہ بھی ہائی کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، مگر انہوں نے صرف بات کی ہے تو الیکشن کمیشن کی ہے۔ تو اب ایک اسپیکر ایک آئینی ادارے کو کیسے حکم دے سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے کرو؟ یہ انسٹیگیٹ کرنا ہے، اور یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا ہے۔ قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے الیکشن کمیشن کو۔ اسپیکر نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ ترمیم ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ میں، اس لیے ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی ظاہر کرنے والا آزاد امیدوار اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کی نظر ان 41 آزاد پر ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد ڈکلیئر کیا تھا۔ ان کے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ انہیں 15 دن دیے جائیں، اور یہ جس پارٹی سے چاہیں
ان کے ساتھ یہ وابستگی ظاہر کریں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ ہیں آدھے، چونکہ 39 کو تو انہوں نے مان لیا تھا اور 41 کو یہ نہیں مان رہے، اور اسی لیے انہیں یقین تھا کہ ان میں سے ہم توڑ لیں گے تحریک انصاف کے لوگ، اور اس طرح سے یہ اپنی آئینی ترمیم کر سکیں گے۔ خط میں مزید لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رواں برس اگست میں پارلیمان سے منظور کیے گئے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ کرے۔ خط میں لکھا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق 12 جولائی کا فیصلہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم سے پہلے تھا، لہٰذا اس پر عمل درآمد اب ممکن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو سنائے گئے فیصلے میں کہا تھا کہ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی سیاسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست جمع کرائے۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے 8 ججز نے اس فیصلے کی حمایت کی تھی، جبکہ 5 نے اختلاف کیا تھا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھتے جائیے کہ حکومت کس طرح کی فسطائیت کر رہی ہے، اور وہ تمام قوانین بنا رہی ہے جس میں صرف ان کا اپنا فائدہ ہے۔ ان کا فائدہ ہے کہ ان کی حکومت کو لنگر آن کیا جائے، ان کی حکومت کو وقت مل سکے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، آئین کے اندر آئین سے کھلواڑ کی ہے، آئین کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایسی ترامیم انہوں نے کرنی تھی کہ جس سے ملک کو بچانا مشکل ہو جاتا۔ انہی کے آئینی ترامیم کے خلاف وکلاء نے میدان عمل میں آنے کا اور اپنی وکلاء تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں پورے پاکستان کی وکلاء کے سربراہان نے شرکت کی، جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ جو حکومت یہ آئینی ترامیم لے کر آ رہی ہے، اس سے انسانی حقوق کو برباد کر دیا جائے گا۔ اس میں جو آئین کا آرٹیکل 8 ہے اس کے خلاف کام کیا گیا ہے، اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ واضح رہے کہ عاصمہ جہانگیر گروپ سے بھی بہت سارے وکلاء ٹوٹ کر حامد خان گروپ میں شامل ہوئے ہیں، یعنی یہ 2 وکلاء کے بڑے گروپس ہیں۔ عاصمہ جہانگیر گروپ، جس کی نمائندگی وزیر قانون اعظم طارق اور احسن بھون کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ اور حمایت یافتہ گروپ جو ہے وہ حامد خان صاحب کا گروپ ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے نامور وکلاء، جن میں علی احمد کرد شامل ہیں اور بھی بہت سارے نامور وکلاء شامل ہیں، انہوں نے عاصمہ جہانگیر گروپ کو خیرباد کہہ کر انہوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ اب مزید ملک کے ساتھ کھلواڑ اور آئین کی تباہی کا موجب نہ بنے، اور وہ اپنے وقت پر 25 اکتوبر کو انہیں چاہیے کہ اپنے عہدے کو چھوڑ کر چلے جائیں، کسی توسیع کی بات نہ کریں، نہ انہیں توسیع دی جائے گی۔ اور ان کا مزید کہنا تھا وکلاء لیڈران کا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوراً جاری کریں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن تقریباً 3 ماہ پہلے جاری کر دیا گیا تھا، تو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اب تک کیوں نہیں کیا جا رہا، جبکہ صرف تقریباً 35 دن باقی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی وفاقی آئینی عدالت کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اور اس ایک سپریم کورٹ کا ایک ہی سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح نہیں کیا جاتا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو 21 ستمبر کے جلسے کی اجازت لاہور میں نہیں ملی، تو تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور اس میں اب 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، اور یہ بینچ جو ہے اس میں اب سماعت ہوگی، اور اس بینچ کی سربراہی جسٹس فاروق حیدر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس طارق ندیم اور جسٹس علی ضیاء باجوہ شامل ہوں گے۔
جسٹس فاروق حیدر نے چیف جسٹس کو فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی۔ عالیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا، جبکہ ایڈوکیٹ ندیم سرور نے تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اب یہ خود کو جمہوری حکومت کہنے والے تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، اس سے آپ دیکھ لیجئے ان کی ذہنیت اور دیکھ لیجئے ان کا خوف کس طرح ان پر نمایاں ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کا جلسہ آر یا پار ہے، روکا گیا تو جیلیں بھر دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 21 ستمبر کو ہونے والا جلسہ آر یا پار ہے۔ پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ حکمران جو مرضی کر لیں، عوام باہر نکلیں، جلسے سے اگر روکا تو جیلیں بھر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت کے معاملے پر پوری طرح بحث ہونی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ کو تباہ کرنا جمہوریت کو تباہ کرنا ہے، جمہوریت کو تباہ کرنا آزادی کو تباہ کرنا ہے۔ جب آزادی تباہ ہوتی ہے تو لوگ غلام بن جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دستاویز پر آپ کے بھی دستخط ہیں۔ اس دستاویز میں آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہر چیز کسی نہ کسی تناظر میں ہوتی ہے۔ یہ صحافی نے ان سے سوال کیا تھا۔ اس وقت ترامیم کا تناظر عدلیہ کو ختم کرنا اس وقت ترامیم کا تناظر عدلیہ کو ختم کرنا ہے۔ ان آئینی ترامیم کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کو فائدہ پہنچانا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس عدالت سے اٹھا کر آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ایسے فیصلے کرنے سے ڈفر اور کم عقل کوئی نہیں۔ میں نے ایسے بہت ہی کم لوگ دیکھے۔ بچے کو اس آئینی ترمیم کا مقصد پتہ تھا، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں عمران خان کے پاس موبائل آتا ہے اور اس کو خبریں ملتی ہیں، مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، مجھے علم تھا کہ یہ ترمیم آنی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جو بھی ہونا تھا پوری مشاورت کے بعد ہونا چاہیے تھا، رات کے اندھیرے میں ترمیم نہیں لانی چاہیے تھی، اس سے ان لوگوں کا مقصد پتہ چلتا ہے، یہ سپریم کورٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے پیچھے جو ان کی نیت ہے اس کو سب جان چکے ہیں، اس لیے اس کے خلاف سب کھڑے ہو گئے ہیں۔ لائن کے ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے بوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جمہوریت ڈنڈے کے زور پر یا غلام بنا کر نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہی اخلاقی قوت پر ہے۔ راولپنڈی کے کمشنر نے بالکل درست کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے تھے۔ فائز عیسیٰ نے دھاندلی کو مکمل تحفظ دیا، چیف جسٹس نے فاسسٹوں کو تحفظ دیا۔ ٹرائل کے بغیر لوگ ایک سال سے جیلوں میں پڑے ہیں۔ 8 فروری کا فراڈ الیکشن بنیادی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 8 ماہ گزر چکے ہیں، ٹریبونل نے کام شروع نہیں کیا اب تک، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے تحفظ دیا ہوا ہے۔ آئینی ترامیم کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کو توسیع دی جا رہی ہے۔ ترامیم کا مقصد ان کو توسیع دے کر ہمیں دبانا ہے۔ یہ امپائروں کو توسیع دینا چاہتے ہیں تاکہ بے نقاب نہ ہو سکیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل سرمایہ کاری سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے علاوہ کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی۔ 4000 پاکستانی کمپنیوں نے 6 ماہ کے دوران دبئی چیمبر میں رجسٹریشن کروائی ہے۔ سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، ڈاکٹر بھی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اصلاحات وہ حکومت کر سکتی ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئی ہو، ان میں شاید ہی کوئی ہو جس کے پیسے بیرون ملک نہ ہوں۔ آصف زرداری اور نواز شریف 2 مرتبہ باہر بھاگے، اب یہ دوبارہ باہر بھاگیں گے، سب کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں نیب نے 480 ارب روپے اکٹھے کیے، 1100 ارب روپے مزید اکٹھے کرنا تھے، ان کو NRO 2 دے دیا گیا۔ اب تو نیب صرف انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے رہ گیا ہے۔ محسن نقوی کا $50 لاکھ بیرون ملک پڑا ہے، اس کا کون سا بزنس ہے؟ انہوں نے منی لانڈرنگ کو جائز قرار دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ قوم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے نکلے۔ سپریم کورٹ آخری ادارہ ہے جس سے لوگوں کو توقعات ہیں، سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر دیا تو پاکستان
बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इमरान खान ने कहा कि 15 माह से जेल में हूँ, मजीद भी जेल में रहने को तैयार हूँ, अवाम भी जेल जाने से ना घबराएं। 21 तारीख का जलसा हमारे लिए डू एंड डाई है, जो मर्जी कर लें, पीटीआई और कौम निकलेगी। 28 साल तक पार्टी को कहता रहा कि आइन के दरमियान रहना है, आइन हमें जलसे का हक देता है, जलसे से अगर रोका तो फिर जेलें भर देंगे। सहाफ़ी ने पूछा कि मौलाना फजल रहमान कल आपकी पार्टी क़यादत से मिले हैं, उन्होंने हुकूमत की आइनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? उस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो, तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। मुझे 28 साल हो गए हैं सियासत में, इतनी समझ तो है मुझ में। तुम मेरी सारी गुफ्तगू को एक तरफ करके कोई हेडलाइन बनाना चाहते हो। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी जो आपके सामने रखी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।